ابھی میں چائے پی کر فارغ ہی ہوا تھا کہ میں نے پولیس فورس کو دیکھا۔ ان میں کانا حوالدار بھی شامل تھا۔ دونوں ماتحت ایک نوجوان کی گردن میں رسی ڈالے اسے بیل کی طرح کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ نوجوان کے گھنے بال دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ بہت جلد وہ ان بالوں سے محروم ہونے والا تھا۔ حوالدار، جسے مقامی تھانے دار کے مکمل اختیارات حاصل تھے اور جو تھانے دار کہلاتا بھی تھا، ایک ڈنڈا لیے پیچھے چل رہا تھا۔ وقتاً فوقتاً وہ مجرم کے ایک ڈنڈا رسید کرتا تھا اور ایک ایسی گالی دیتا تھا جو میں نے پہلے نہیں سنی تھی۔ سب سے پیچھے ایک شخص ریڑھی دھکیلتا آ رہا تھا۔ ریڑھی پر کھلونے، پلاسٹک کا سامان اور نہ جانے کیا کچھ تھا، مگر اسی میں مجھے ایک الارم کلاک، ایک جوڑی نئے جوتے، ایک تھرماس اور ایک سلائی مشین بھی نظر آئے۔ میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ باقی لوگوں میں اتنی جرأت نہیں تھی۔ یہ کیا چکر ہے؟ میں نے اس شخص سے کہا جو ریڑھی لے جا رہا تھا۔ کون ہے یہ؟ میں نے ملزم کی طرف اشارہ کیا۔ چور ہے جی، ریڑھی دھکیلنے والے نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر کہا۔ اگر میں اس گاؤں کا رہنے والا ہوتا اور پتلون میں نہ ہوتا تو وہ مجھے جھڑک دیتا۔ یہ سب چوری کا مال ہے۔ یہ تھرماس بھی؟ میں نے کہا۔ ہاں جی، پتہ نہیں کس کس کے گھر سے اٹھاتا رہا۔ گلی میں پھر کے کھلونے بیچتا تھا اور جہاں داؤ لگتا تھا وہاں سے کچھ غائب کر لیتا تھا۔ کانا تھانے دار اور اس کے ماتحت شاید 20 قدم آگے تھے۔ انہوں نے یہ گفتگو نہیں سنی، ورنہ وہ مجھ سے دخل در معقولات کا سبب ضرور پوچھتے۔ تم کون ہو؟ چور کے ساتھی؟ میں نے کہا۔ لعنت بھیجو جی ایسے کام پر۔ وہ بولا، میں تھانے کا چوکیدار ہوں اور تھانے دار صاحب کا خاص آدمی۔ ویری گڈ، میں نے کہا، پھر تو تم میرا ایک کام کر سکتے ہو۔ یہ لو 100 روپے، خاموشی سے جیب میں رکھ لو۔ تھانے دار کے آفیسران نے اسپیشل ڈیوٹی نے 100 کا نوٹ ایسے غائب کیا جیسے شوریدہ باز لوہے کا گولا غائب کرتے ہیں۔ کیا کام ہے؟ یہ تھرماس تمہارے لیے بیکار ہے، میں نے کہا۔ چوری کے مال میں اسے مت شامل کرو۔ اس نے ریڑھی پر سے تھرماس اٹھایا اور مجھے پکڑا دیا۔ یہ لو جی، مگر اب کھسک لو، تھانے دار صاحب نے دیکھ لیا تو 100 چھتر ماریں گے۔ میں فوراً واپس ہو گیا۔ 20 روپے کا تھرماس اس وقت 100 میں بھی مہنگا نہیں تھا۔ میں نے اس میں چائے بھروائی، بسکٹ لیے اور گاؤں کا ایک چکر کاٹ کے واپس ہوا۔ میں نے گاؤں کا ڈاک خانہ دیکھا جہاں فرد واحد ایک کرسی پر حقہ پیتے پیتے سو گیا تھا۔ میں نے ایک دھوتی بھی خریدی لیکن ایک کرتا مجھے نہ مل سکا۔ جب میں دوسری طرف سے واپس آ رہا تھا تو مجھے پھر فضلو ملا۔ وہ تھانے جا رہا تھا۔ اس نے میری فرمائش پر پھر دہرایا کہ اسے کیا کہنا ہے۔ اس کے باوجود مجھے ڈر رہا کہ کہیں وہ الٹا نہ کہہ دے کہ مجھے پی اے صاحب کے SSP ملے تھے۔ گاؤں کی دوسری طرف مجھے ایک جلا ہوا گھر بھی نظر آیا جو غیر آباد پڑا تھا۔ اس کے بارے میں مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ پٹواری کی شکایت پر تھانے دار کے حکم سے اسے آگ لگا دی گئی تھی۔ جب میں پھر غالب اور محسن کے پاس پہنچا تو 2 گھنٹے کے انتظار نے ان کی حالت خراب کر دی تھی۔ معاف کرنا یار، کچھ دیر ہو گئی مجھے، میں نے کہا۔ غالب ایک درخت کے نیچے سبز گھاس پر محسن کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ اس نے میری طرف ایک آنکھ کھول کے دیکھا۔ اب معافی مت مانگ، دعائے مغفرت مانگ، ہم سب فوت ہو چکے ہیں۔ محسن آنکھیں کھول کے مسکرایا تو میری آدھی کوفت اور تھکن دور ہو گئی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا حال ہے اب تیرا؟ ٹھیک ہے، محسن نے کہا۔ سر میں بہت سخت درد ہے۔ فکر مت کر، میں گرما گرم چائے لایا ہوں۔ اسپرین کی گولیاں بھی مل گئی تھیں، لیکن یہ تھرماس نہ ملتا تو کچھ نہ ہوتا، میں نے کہا۔ غالب اٹھ کے بیٹھ گیا۔ گاؤں والے بھی اب ماڈرن ہو گئے ہیں۔ چائے، تھرماس اور اسپرین۔ نصف صدی قبل کسی گاؤں کے رہنے والے ان الفاظ کا مطلب نہیں جانتے تھے۔ کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ چورے والا، میں نے کہا۔ بروزن بورے والا؟ وہ کہاں ہے؟ سابق SP؟ ادھر حوالات میں۔ غالب نے بڑے اشتیاق سے تھرماس کھولا، بسکٹ کے ڈبے کھولے اور پہلے محسن کو چائے دی۔ میں نے دوسری طرف جا کے دیکھا تو غالب نے سراج کو درخت کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اس نے اپنی تمام رنگین منکوں والی مالائیں اس کے گرد لپیٹ رکھی تھیں۔ میں فارغ تھا، سوچا تھوڑی سی نیند کر لی جائے۔ غالب نے کہا، مگر ڈر تھا کہ SP صاحب چوری نہ ہو جائیں۔ جب محسن ہوش میں آ گیا تو میں نے سراج کو باندھ دیا۔ کتنی خوبصورتی سے باندھا ہے، کافی طاقت صرف ہوئی تیری، میں نے کہا۔ بہت اچھا سجایا ہے قربانی کے اس بکرے کو۔ اوپر نیچے تک لال، نیلے، پیلے موتیوں کی لڑیاں نظر کو بہت بھلی لگتی ہیں۔
تم لوگ کھا پی لو تو اسے بھی کچھ ڈال دینا ورنہ مر جائے گا۔ کیا موضوع چورے والا بہت دور ہے؟ غالب بولا۔ نہیں، میں تو خواہ ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، واپسی پر پیدل آنے میں 15-20 منٹ لگے ہوں گے، لیکن ہم سب پیدل نہیں جا سکتے۔ غالب بولا۔ مجبوری ہے، میں نے کہا۔ میرے پلان کے مطابق ہمارے لیے اس وقت گاؤں میں داخل ہونا مناسب نہیں۔ ہم رات کو اندھیرا پھیلنے کے بعد جائیں گے۔ میں سارے راستے اور ٹھکانے دیکھ آیا ہوں، مگر رات تک یہاں کیا کریں گے؟ غالب نے احتجاج کیا۔ آرام، میں نے کہا۔ یہ جگہ راستے سے بہت ہٹ کر ہے، اوپر پیڑوں کا سایہ ہے، نیچے سبزہ۔ رات تک ہم سب کی حالت بہت بہتر ہو جائے گی، مگر اس وقت جانے میں کیا قباحت ہے؟ غالب نے میری ہر دلیل کو مسترد کر دیا۔ بے وقوف آدمی، اپنا حلیہ دیکھ۔ سراج کی وردی محسن نے پہن رکھی ہے۔ کوئی ایس پی گاؤں میں اس طرح پہنچتا ہے؟ پھر سراج کو ہم ایسے نہیں لے جا سکتے، اسے چھپا کے لے جانا پڑے گا، میں نے خفگی سے کہا۔ اور تو نے تو ابھی تک میرا پلان بھی نہیں سنا۔ اچھا، سن لیتے ہیں۔ غالب نے محسن سے کپ لے لیا۔ وہ بڑی بے تابی سے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ تھرماس کا ایک ہی مگ تھا۔ چائے کا پہلا گھونٹ لیتے ہی اس کی زبان جل گئی اور صورت ایسی ہو گئی جیسے غلطی سے وہ ٹنکچر آیوڈین پی گیا ہو۔ یہ چائے ہے؟ ہاں، یہ چائے ہے، میں نے آستین چڑھا کے کہا۔ تیرا تو باپ بھی مانے گا، بھوت کے بچے۔ اگر یہ چائے نہیں ہے تو پھر کافی ہے۔ محسن آنکھیں بند کیے اور ایک ہاتھ سر پر رکھے لیٹا رہا اور میری بات سنتا رہا۔ میں نے ان کو فضلو سے ملاقات سے لے کر کانے تھانے دار کے افسر بکار خاص سے چوری کا مال خریدنے تک کا احوال تفصیل سے سنایا، لیکن اپنی آواز اتنی کم رکھی کہ سراج کے کانوں تک نہ پہنچے۔ پھر بھی بیچ بیچ میں کبھی غالب زور سے کہا مارتا تھا تو کبھی میں۔ آہستہ آہستہ محسن کی حالت بھی بہتر ہونے لگی اور وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سراج کو چائے اور بسکٹ دینے کے بعد پھر اسی طرح باندھ دیا گیا اور ہم نے سر جوڑ کر ایک پلان کو ڈسکس کیا۔ ان دونوں نے ہاتھ ملا کے مجھے ایسا شاندار پلان بنانے پر مبارکباد دی اور بڑی فراخ دلی سے اعتراف کیا کہ میں MRS کی سربراہی کے لیے موزوں ترین شخص ہوں۔ غالب نے بھی یہ اعتراف کیا کہ یہ بات وہ اوپری دل سے کہہ رہے ہیں اور اخلاقاً جھوٹ بول رہے ہیں۔ رات کا اندھیرا پھیلنے میں ابھی کم سے کم 6 گھنٹے باقی تھے۔ ہم نے اتفاق رائے سے 2 گھنٹے سراج کی نگرانی کرنے کی ڈیوٹی دینے کا فیصلہ کیا اور اس طرح 4 گھنٹے سونے کی مہلت نکال لی۔ سورج تقریباً 7 بجے غروب ہوا۔ ہم سب کئی دن کے تھکے ہوئے تھے اور ذہنی طور پر بھی اتنے ہی خستہ حال تھے جتنے جسمانی طور پر شکستہ حال تھے۔ چنانچہ مجھے اور محسن کو نیند تو آئی، مگر ٹوٹ کر۔ وہ پرسکون اور بے خواب نیند ان حالات میں یہاں کیسے آ سکتی تھی، جبکہ ہر طرف خطرے کا آسیب مسلط تھا۔ ذہن میں ہر لحظہ رابعہ کی یاد تھی اور ان سب کا خیال تھا جن کی سلامتی ہمیں خود اپنی زندگی سے زیادہ عزیز تھی۔ 2 بار میری پلک جھپکی تو یادوں کے بھیانک افریت جو ماضی کا قصہ بن گئے تھے اپنی قبروں سے نکل آئے اور ان کے مکروہ ڈھانچے مجھے خواب میں ڈرانے لگے۔ ہم پھر آئیں گے سکندر بخت، ہم تمہارے تعاقب میں ہیں۔ وہ شیطانی کہکہے لگانے لگے۔ لو، یہ فلم دیکھو، بڑی اچھی فلم ہے، اس میں رابعہ بھی ہے۔ دونوں بار میں گھبرا کے اٹھ بیٹھا اور محسن میرے ساتھ اٹھا۔ نیند میں وہ بھی پریشان ہو رہا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو تسلی دے کر پھر لیٹ گئے۔ نیند نہ سہی، جسم کے لیے آرام ضروری تھا۔ ہم نے سراج کو بھی باندھ کر پیڑ کے ساتھ کھڑا رہنے کی بجائے زمین پر لمبا لٹا دیا تھا اور اس کے جسم سے لپٹی ہوئی ایک مالا کو درخت سے باندھ رکھا تھا تاکہ وہ دور نہ جا سکے۔ وہ بھی تھکن اور پٹائی سے بے حال تھا، مگر ہمارے مقابلے میں وہ واقعی گھوڑے بیچ کر سویا۔ اس کے ہراٹے سن کر مجھے تعجب ہوا تھا۔ محسن نے تو خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہوگا، مگر میں نے اس کے کان میں کبوتر کا پر گھما کے دیکھا۔ اس نے حرکت بھی نہیں کی، جس سے اندازہ ہوا کہ وہ بے ہوشی کی نیند سو رہا تھا۔ کھانے کے لیے وہی بسکٹ کے ڈبے تھے جو ہم چر گئے تھے اور چائے تھی جو دوپہر کو ہی ختم ہو گئی تھی۔ تاہم اس آرام کے وقفے نے ہماری جسمانی توانائی کو بحال کر دیا۔ 7 بجے ہم نے سراج کو لات مار کے جگایا۔ اٹھ مردے، یہ تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے جس پر پیر پھیلا کے سو رہا ہے، میں نے کہا۔ تیرے لیے تو قبر کی 2 گز جگہ بھی مشکل سے نکلے گی، تیری لاش کو کتے ہضم کریں گے، محسن بولا۔
ذرا سوچ کہ سورہ اسرافیل پر شرفا تو اپنی قبروں سے اٹھیں گے، تو کہاں سے نکلے گا؟ بے حد غور طلب نکتہ ہے۔ غالب نے آخری سگریٹ جلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، ممکن ہے ایسے بدبختوں کو عرصہ محشر میں بھی قدم نہ رکھنے دیا جائے، سیدھا جہنم کے سب سے غلیظ طبقے میں پہنچا دیا جائے۔ چلو یار کوچ کرو، میں نے کہا۔ گاؤں تک پہنچتے پہنچتے اندھیرا گہرا ہو جائے گا، بھوک بھی لگ رہی ہے اب تو۔ ہم سب ایک ساتھ روانہ نہیں ہوئے، سراج کو ہم نے سب سے پیچھے رکھا اور اس کے ساتھ غالب رہا۔ میں اور محسن آگے تھے، ہم راستہ صاف دیکھتے تھے تو انہیں اشارہ کرتے تھے اور وہ ہمارا ساتھ دینے لگتے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمیں کوئی بھی گاؤں میں وارڈ دھوتا دیکھے۔ پورے 20 منٹ کا راستہ 40 منٹ میں طے ہوا اور ہم تقریباً 8 بجے اس جلے ہوئے مکان میں داخل ہوئے جس کے بام و در ابھی تک سیاہ تھے اور آدمی کے ہاتھوں آدمی کی خانہ بربادی پر نوحہ خوانی کر رہے تھے۔ اس کا ایک کمرہ ملبے سے صاف تھا کیونکہ اس کی چھت نہیں گری تھی، مگر وہاں بھی فرش پر مٹی اور گھاس کے علاوہ چھت میں بسیرا کرنے والے پرندوں کی غلاظت کا بستر بچھا ہوا تھا۔ کچھ حضرات و خواتین نے اسے خلوت کی جگہ پا کے بطور بیت الخلاء بھی استعمال کیا تھا۔ اگر محبت کرنے والوں نے اسے ملنے کی جگہ بھی بنایا ہو تو تعجب نہیں، کیونکہ یہ گھر گاؤں سے باہر تھا۔ آخر پٹواری نے اس گھر کو کیوں آگ لگائی؟ کون بدقسمت تھا وہ جسے یہ سزا ملی اور وہ اپنے گھر کی آگ میں جل مرا یا کہیں بے گھر پھر رہا ہے؟ محسن نے افسوس سے سر ہلایا۔ ان سوالات کا یہ کوئی وقت نہیں، میں نے اسے ڈانٹا۔ ڈیٹ شیٹ کے حساب سے جب انگلش کا پرچہ ہو تو حساب کے سوال پوچھنے کا مقصد؟ بہرحال ہم کل جواب دیں گے۔ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے۔ غالب نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کہا، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آ گیا، اپنا گھر بھی ایسا ہی سیاہ ہے، اسے دلاور نام کے ایک پٹواری کے حکم پر جلایا گیا تھا۔ گھر تو رابعہ کا بھی جلایا گیا تھا، میں نے کہا، مگر اے دل جلو، ابھی اپنی گم گشتہ جنتوں کو یاد کر کے کیوں دل آزردہ ہوتے ہو؟ ہم ایک دن پھر لوٹ کر انہی جنتوں کو آباد کرنے جائیں گے جہاں سے ہمیں شیطانوں نے نکلوایا۔ ابھی تو میں گاؤں جا رہا ہوں، موم بتی، سگریٹ، ماچس، کھانے پینے کا سامان لاتا ہوں اور چائے بنانے کا سامان بھی لاؤں گا۔ مرزا غالب، تم یہ قلندرانہ لباس اتارو اور یہ دھوتی باندھو جو میں دن میں لایا تھا اور میرے ساتھ چلو۔ محسن، تو ذرا ایس پی صاحب سے کمرے کی صفائی کروا لے۔ غالب نے وہ لنگی باندھی اور اوپر صرف بنیان رہنے دیا۔ یہ وضاحت مقامی لوگوں کے لیے زیادہ قابل قبول تھی۔ ہم نے گاؤں کی مال روڈ کی طرف جاتے ہوئے ایک کنواں دریافت کیا جو ہماری جائے قیام سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ ہم اس کے ریٹ کو بیل کی طرح چلا سکتے تھے اور تازہ پانی سے غسل فرما کے تازہ دم ہو سکتے تھے۔ اس خیال نے ہمیں بہت خوش کیا۔ میں یہ بھی غور کرتا گیا کہ موضوع چورے والا میں ٹیلی فون کی لائن تو نہیں ہے۔ ٹیلی فون کا کھمبا تک مجھے دکھائی نہ دیا۔ رات کے وقت بیشتر گھروں میں چراغ جل رہے تھے، مگر گاؤں میں بجلی تھی، چنانچہ کچھ گھروں میں بلب بھی روشن تھے۔ مال روڈ میں ایک قطار پر 6-7 بلب لٹک رہے تھے۔ سردیاں گزر چکی تھی، چنانچہ دکانیں ابھی کھلی ہوئی تھیں اور چائے خانے کے باہر تو خاصی رونق تھی۔ چارپائیوں پر لوگ دھوتیاں سمیٹ کر اور حقے لے کر فراغت سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ادھر جانے سے گریز کیا۔ پہلی ہی دکان سے ہمیں چورا چائے کے ایک آنے والے پیکٹ ملے۔ لال شکر ملی جس کو دکاندار نے بہترین کھانڈ قرار دیا۔ ہم نے وہیں سے سگریٹ خریدے اور 3 کاسل کے نام پر دکاندار دنگ رہ گیا۔ اس کے خیال میں یہ ولایتی سگریٹ تھے یا پھر گوروں کے زمانے میں ملتے تھے۔ مقامی آبادی کا برانڈ تھا بگلا مارکا سگریٹ، یعنی کنگ سٹارک۔ اعلیٰ ترین سگریٹ ویلز کے سمجھے جاتے تھے، جس کا صرف ایک پیکٹ دستیاب تھا۔ باقی ہم کو وہی بگلا مارکا لینے پڑے جسے غالب نے کھنگ سٹروک قرار دیا۔ کھنگ چونکہ پنجابی میں کھانسی کو کہتے ہیں، اس لیے یہ نام بہت مناسب تھا۔ اس سگریٹ کا دھواں سینے میں جا کے گھونسے کی طرح لگتا تھا تو بے اختیار کھانسی آتی تھی۔ وہاں صابن بھی تھا، مگر مسئلہ ایک برتن نے پیدا کیا۔ گاؤں میں صرف مٹی کے برتنوں کی دکان تھی اور چونکہ ہم نے کافی شاپنگ کی تھی، اس لیے نیک دل دکاندار نے ہمیں کمہار کا گھر بھی انگلی کے اشارے سے دکھا دیا۔ پھر اس نے ہم سے وہ سوال کیا جس کے انتظار میں ہم بہت دیر سے تھے۔ تم اس گاؤں کے تو نہیں لگتے؟ وہ بولا۔ کہاں سے آئے ہو؟ شہر سے، میں نے گول مول جواب دیا۔
شہر سے؟ قصور سے کہ لاہور سے؟ وہ بولا دونوں جگہ سے۔ میں نے کہا لاہور سے چلے تھے، اب قصور سے آئے ہیں۔ دراصل ایس پی صاحب کے ساتھ خوار ہو رہے تھے۔ کس کے ساتھ؟ وہ چونکا۔ پولیس کے بادشاہ کے ساتھ۔ میں نے کہا انہوں نے ایک دھوکے باز کو پکڑنا تھا، وہ کبھی ادھر بھاگ جاتا تھا کبھی ادھر، آج پھنس گیا۔ اچھا، وہ اپنا فضلو بھی کہتا پھر رہا تھا۔ دکاندار بولا کہ کوئی بہت بڑے پولیس کے افسر آنے والے ہیں۔ تھانے دار اسے پکڑ کے نمبردار کے پاس لے گیا تھا، وہاں اس نے سب کے سامنے کہا کہ اسے کوئی ملا تھا، پتہ نہیں کون۔ اس نے بتایا کہ تھانے والے ہوشیار رہیں۔ کانا، میرا مطلب ہے تھانے دار صاحب کی تو پتلون ڈھیلی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو منکر نکیر ہے نا، ان کی حالت زیادہ خراب ہے۔ آج رات بھر تھانے کی صفائی ہوگی۔ اس اطلاع سے مجھے دلی مسرت ہوئی۔ میں انہی کے ساتھ ہوں اور وہ گاؤں کے باہر موجود ہیں۔ گاؤں کے باہر؟ دکاندار اچھلا۔ اتنے بڑے افسر اور گاؤں کے باہر، نمبردار کی حویلی کے ہوتے ہوئے؟ چاچا بس یہیں رک جاؤ۔ میں نے کہا افسر کا حکم ہے کہ کسی کو خبر نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سخت اور ایماندار افسر ہے، کسی بھی نمبردار، تحصیلدار، تھانے دار کے گھر کی روٹی بھی نہیں کھاتا، مگر غریب آدمی کے گھر چلا جاتا ہے۔ تمہاری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلنا چاہیے کل تک، ورنہ سمجھ لو کہ سب سے پہلے تم ہی پکڑے جاؤ گے۔ ابھی تک تمہارے سوا یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ میری توبہ، میرے باپ کی توبہ۔ وہ بولا آپ یہ پیسے بھی رکھیں، میں غریب اور بڈھا آدمی ہوں۔ چاچا میں نے کہا نا کہ افسر سخت ہے، ایک پیسے کی رشوت نہیں لیتا، اس لیے قیمت تو تم کو لینا پڑے گی۔ میں نے کہا لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک رات کے لیے کچھ سامان دے دو۔ حکم کرو مائی باپ، کیا سامان چاہیے؟ گھر حالی کر دوں، آپ ادھر آ جائیں، میں اپنے سسر کے گھر۔ فضول باتیں مت کرو۔ میں نے کہا افسر اپنی آمد کو خفیہ رکھنا چاہتا ہے اور تم کہتے ہو یہاں آ جاؤ۔ کر سکتے ہو تو اتنا کرو کہ ایک پتیلی لا دو، 2-3 چائے کے پیالے۔ بڈھے دکاندار کے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات تھی کہ اسے اتنے بڑے افسر کی خدمت اور رازداری کا موقع مل رہا تھا۔ اس نے سب چیزیں ہمیں لا دی اور سارا سامان ایک پوٹلی میں باندھ دیا۔ میں نے اس کے اطمینان کے لیے 100 کا نوٹ بطور ضمانت رکھوانا چاہا تو وہ ہاتھ جوڑنے لگا۔ میں نے نوٹ رکھ لیا۔ بس آج رات کسی سے بات مت کرنا۔ میں نے کہا کوئی ہمارے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ مسافر تھے، کسی سے کوئی شکایت ہو تو بتاؤ۔ غالب نے کہا ہم صاحب سے سفارش کر سکتے ہیں۔ شکایت تو ہے جی، پر کسی اور سے کیا کہیں جب اپنی ہی اولاد کمینی ہو۔ وہ بولا میرا جوان لڑکا ہے جی، 3 بچوں کا باپ، ایک رنڈی کے پیچھے لگ کر برباد ہو رہا ہے۔ کون ہے وہ رنڈی؟ میں نے روب سے کہا وہ جی ہاشو کی سالی۔ کیا کہیں جناب کہ ماں کتنی فرشتہ اور اس کی بیٹی کیسی بدماش، 30 سال کی ہو گئی اور ابھی تک کسی نے قبول نہیں کیا اسے، کرے گا بھی کون؟ مجھے یاد آیا کہ اسی عورت کا ذکر فضلو نے کیا تھا کہ اس کا چاچا ہاشو زبردستی اسے اپنی سالی کے ساتھ باندھنا چاہتا ہے، جو بقول فضلو کے سارے گاؤں کی جورو بن چکی ہے، اور فضلو اس سے شادی پر خودکشی کو ترجیح دیتا تھا۔ یہ مسئلہ ایک نہیں تھا مگر اس کا حل ایک ہی ہو سکتا تھا۔ فکر مت کرو، میں نے کہا صبح سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہارا بیٹا اس رنڈی سے اس طرح الگ ہو جائے گا جیسے جوتی پاؤں سے الگ ہوتی ہے۔ یہ ہوئی نا بات جناب عالی، سارا کمال ہی جوتی کا ہے، بس اس کو 4 چھتر پڑ جائیں کرارے۔ وہ بولا کسے؟ اس رنڈی کو؟ میں نے کہا نہیں جی میرے پتر کو۔ وہ بولا اور چھتر پڑے سب کے سامنے، اس کی بیوی بھی ہو، میری بہو کے سامنے، دل خوش ہو جائے سب کا دل خوش کر دیں گے چاچا۔ السلام علیکم۔ میں نے کہا جب ہم واپس آ رہے تھے تو مرزا غالب نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ یہاں ہر مرض کی دوا چھتر ہے۔ جمہوریت اور شخصی آزادی، انصاف اور قانون، انسانی نفسیات پر چھترکاری کے منفی اثرات، یہ سب یہاں کوئی نہیں جانتا۔ چور کا علاج چھتر، آوارہ پنے کا علاج چھتر، عشق کا علاج چھتر، جن بھوت کا علاج چھتر، جو پٹواری، مولوی صاحب یا نمبردار کی نہ مانے اس کا علاج چھتر۔ ہماری عدم موجودگی میں محسن نے ایس پی سے جھاڑو دلوائی تھی۔ جھاڑو بھی سراج نے خود ہی درختوں سے پتلی پتلی شاخیں توڑ کے بنائی تھی اور پھر پتوں سے ہی رگڑ رگڑ کے فرش کو صاف کیا تھا۔ وہ 2 بار محسن سے پٹا بھی تھا۔ ہم نے موم بتی روشن کی تو چھت پر چمگادڑوں نے احتجاجاً اڑنا اور چیخنا شروع کیا۔
وہ کچھ دیر کمرے میں چکر لگا کے باہر نکل گئی تو محسن نے سارا سامان دیکھا اور ہماری ساری رودات سنی۔ اس عرصے میں غالب نے پتھروں کا چولہا بنایا اور سراج کو باہر سے خشک لکڑیاں جمع کرنے لے گیا۔ اب ہم اپنی مرضی کے مطابق چائے تیار کرنے کی پوزیشن میں تھے، لیکن میں نے تجویز پیش کی کہ پہلے ہمیں نہا لینا چاہیے۔ کنویں پر سراج کو بیل کی جگہ باندھ دیا گیا۔ اس کے مقدر میں خدا نے جتنی ذلت لکھی تھی وہ اس کو بہرحال اٹھانا تھی۔ باری باری ہم نے بھی اس کے ساتھ زور لگایا اور ایک ایک کر کے نہاتے گئے۔ پانی بہت صاف اور ٹھنڈا تھا۔ لائف بوائے کا گاؤں میں ملنا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ یہ یونیورسل قسم کا باتھ سوپ تھا جو شاید ماؤنٹ ایورسٹ پر بھی مل جاتا۔ اس سے نہا دھو کے پاک ہوتے ہی ہم نے خود کو ایک نئی دنیا کا نیا انسان محسوس کیا، جس کے جسم میں نئی طاقت تھی اور جس کا عزم و حوصلہ نیا تھا۔ سراج کو ہم نے منہ بھی نہیں دھونے دیا کیونکہ صبح اس کو مفرور ملزم کی طرح پیش کرنے کے لیے اس کا حلیہ بھی خراب ہونا ضروری تھا۔ ہم نے چولہا جلا کے چائے بنائی اور بسکٹ کھاتے ہوئے مسلسل چائے پیتے رہے۔ ویلز کے سگریٹ برابر تقسیم کیے گئے۔ 10ویں سگریٹ کو پہلے سلگایا گیا اور اس کے سوٹے سب نے لیے۔ سراج کو بھی بسکٹ اور چائے دی گئی اور پھر باندھ کر دوسرے کمرے میں ڈال دیا گیا جس کی چھت نہیں تھی۔ اس کے منہ میں کپڑا نہیں ٹھونسا گیا تھا۔ یہاں اس کو شور مچانے کی اجازت تھی مگر وہ بالکل گمسم پڑا رہا۔ اس سے بندھی ہوئی ایک ڈوری ہمارے ہاتھ میں رہی لیکن پھر بھی ہم نے اس پر نظر رکھی۔ وہ ایسا آدمی تھا کہ مالا کی ڈوری کسی پتھر سے باندھ کے نکل جاتا اور ہم ساری رات ڈور تھامے اس یقین کے ساتھ بیٹھے رہتے کہ وہ موجود ہے۔ 10-11 بجے چاند نکلا تو ہم زمین پر ایک دوسرے کے متوازی لیٹے سگریٹیں پھونک رہے تھے، کھانس رہے تھے اور سب ایک ہی بات سوچ رہے تھے۔ سب کے ذہن میں رابعہ، کیتھرین اور استاد ٹیڈی کا خیال تھا۔ اچانک محسن نے پوچھا، یار غالب، تو نے بھی شہلا کو روکا تھا؟ غالب نے اسے سر گھما کے دیکھا۔ کس بات سے؟ میں نے اسے شادی کے وقت روکا تھا کہ کس کو قبول کر رہی ہے۔ میرا مطلب ہے روکتا اگر۔ بکواس مت کر۔ محسن گرم ہو گیا۔ سیدھی طرح بتا، کیا بات ہے یار، تو بہت سیریس ہو رہا ہے۔ غالب بولا، میں نے جو پوچھا ہے وہ بتا، تو نے بھی منع کیا تھا اسے۔ کس بات سے یار؟ تو جانتا ہے وہ انکل رضوی کے گھر میں تھی۔ غالب بولا، انہوں نے بھی اسے روکا تھا کہ جولی کے لیے گردے کا عطیہ نہ دے۔ تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ غالب اٹھ بیٹھا۔ شہلا نے کب عطیہ دیا تھا جولی کے لیے؟ تو پھر کس نے دیا تھا؟ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ ایک حافظ جی تھے، اخبار میں اپیل چھپی تھی تو ان کی بیٹی آ گئی تھی اور لوگ بھی بہت آئے تھے مگر وہ گردہ اسی حافظ جی کی بیٹی کا لگا۔ انہوں نے کسی طرح بھی ایک پیسہ نہیں لیا، نہ معاوضہ، نہ نذرانہ، نہ تحفہ۔ غالب بولا، غالب کیا کہہ رہا ہے تو؟ میں نے اس لہجے میں کہا کہ غالب پریشان ہو کے بیٹھ گیا۔ اس نے میری اور محسن کی صورت پر برستی ہوئی وحشت کو دیکھا۔ اس میں ایسی کون سی انہونی بات ہے یارو؟ وہ بولا، پھر کیا ہوا تھا شہلا کو؟ محسن نے چلا کے کہا، اس کی طبیعت اچانک اتنی خراب کیسے ہو گئی تھی؟ کون جھوٹ بول رہا ہے مجھ سے؟ زمانہ کہ تو؟ یار میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ اس کی طبیعت خراب تو خیر ہوئی تھی مگر اس میں بھی کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ انکل رضوی سے بہتر اس کا خیال رکھنے والا کون تھا؟ اور پھر آنٹی تجربے کار ہیں، باقاعدہ میڈیکل چیک اپ کے لیے وہ ایک گائنو اسپیشلسٹ کے پاس جاتی تھی۔ آنٹی کی کوئی کزن وغیرہ ہے۔ پھر وہ کیسے مر گئی؟ کیسے مر گئی وہ؟ محسن نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے دیوانہ وار جھنجھوڑنے لگا۔ غالب نے محسن کو دھکا دیا۔ سکندر یہ پاگل ہو رہا ہے سچ مچ۔ کہتا ہے شہلا مر گئی، کیوں کرتا ہے یہ ایسی باتیں؟ تو کیا وہ زندہ ہے؟ میرے حلق سے آواز بڑی مشکل سے نکلی اور جو آواز نکلی وہ مجھے اپنی نہیں لگی۔ تم مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ تمہاری صورت بتاتی ہے کہ تم سیریس ہو۔ کیا کسی نے تم سے کہا تھا کہ وہ مر گئی ہے؟ غالب نے باری باری مجھے اور محسن کو دیکھا جو اب بت کی طرح ساکت بیٹھے تھے۔ میں سمجھ گیا، یہ ان خبیث لوگوں نے کہا ہوگا تم کو اذیت دینے کے لیے، ہے نا یہی بات؟ میں نے احمقانہ اور مجرمانہ ضمانت سے سر ہلایا۔ الو کے پٹھے، مجھ سے اب تک پوچھا بھی نہیں۔ غالب چلانے لگا، انہوں نے کہا اور تم نے مان لیا؟ میں قابل اعتبار نہیں تھا تمہارے لیے یار۔ وہ دراصل، میں نے کہا، کیا دراصل؟ اصل بات یہ ہے کہ دونوں کے دماغ میں بھوسا بھرا ہے اور کچھ نہیں۔
سارے زمانے کی باتیں کر لی، صبح سے رات ہو گئی، کہاں کہاں جھک مار آئے، شہلا کا نام تک نہیں آیا کسی کی زبان پر۔ غالب ہم پر بری طرح برسنے لگا، ہم اس بری خبر پر اعتبار کر چکے تھے۔ میں نے کہا، ہم میں سے کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس موضوع کو چھیڑتا۔ میں محسن کے خیال سے چپ تھا۔ محسن ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کتنا صبر کرنے والا دل رکھتا ہے۔ کیا وہ زندہ ہے غالب؟ دیکھ، جھوٹ مت بولنا مجھ سے۔ میں نے دل کو پتھر کر لیا تھا، سینے پر صبر کی چٹان رکھ لی تھی۔ مجھے ایسے جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے جو کوئی مجھے تسلی دینے کے لیے بولے۔ محسن نے غالب کا بازو تھام لیا، وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ محسن، وہ بالکل ٹھیک ہے میرے یار، شہلا بالکل ٹھیک ہے۔ تو بتا میں کس کی قسم کھاؤں؟ غالب نے اس کے چہرے پر پیار سے تھپکی دی۔ تو نے خود دیکھا تھا؟ کب دیکھا تھا؟ محسن بولا۔ یہاں آنے سے 2 دن پہلے، غالب بولا۔ دیکھا تو نہیں تھا، فون پر بات ہوئی تھی، اس وقت نازو بھی تھی وہاں، اور میں نے جب نمبر ملایا تھا تو ریسیور آنٹی نے اٹھایا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ کھانے کی چور ہے، تم ہی سمجھاؤ اسے۔ کل رات دودھ کا آدھا گلاس پیا، آدھا واش بیسن میں ڈال دیا، صبح مجھے پتا چل گیا۔ یہ کیا احمقانہ حرکت ہے؟ میاں تو ہمارے بھی گھر سے دور رہتے تھے، چوروں ڈاکوؤں کے پیچھے مارے پھرتے تھے، مگر ہم اپنا خیال رکھتے تھے۔ اس طرح کھانا پینا چھوڑنے سے اپنی صحت تو خراب ہوگی، پھر بچے کی صحت کیسے اچھی ہوگی؟ میں نے کہا تھا کہ آنٹی آپ مجھے کیا کہہ رہی ہیں، SSP صاحب سے کہیں، 2 ہاتھ لگائیں، تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ میں نے بھی اسے ڈانٹا تھا کہ کھاؤ، اتنا کھاؤ کہ ہیضہ ہو جائے، بھوکے مرنے سے کھا کھا کے مرنا بہتر ہے۔ محسن ایک دم ہاتھوں میں منہ چھپا کے رونے لگا۔ میں نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ مت رو محسن، وہ سب جھوٹ تھا، ڈراؤنا خواب تھا۔ میری شہلا زندہ ہے سکندر، میرا بچہ بھی زندہ ہے۔ محسن اب پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے جسے اس نے اپنے ذہن سے فراموش کر دیا تھا اور تصور میں ایک بھولی بصری یاد بنا لیا تھا۔ وہ پھر حقیقت بن کے اس کی دنیا میں آ گئی تھی۔ یہ اتنی بڑی خوشی تھی کہ اس کا پاگل ہو جانا بھی ممکن تھا۔ میں نے اسے رونے دیا، یہ جانے بغیر کہ میں خود بھی رو رہا ہوں۔ صرف غالب تھا جو بے وقوفوں کی طرح ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا اور بڑبڑا رہا تھا۔ لا حول ولا قوت۔ اچھا عشق ہے یہ، خوب محبت ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ مر گئی اور دل نے مان لیا، سب ڈرامہ ہے، سچا عشق ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی لاکھ کہتا مگر دل نہ مانتا۔ یہ تو محبت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کوئی کہہ دے گا کہ وہ بھاگ گئی کسی کے ساتھ یا اس نے نکاح ختم کروانے کا کیس کر دیا ہے، مان لو گے؟ بس یار اب اور شرمندہ مت کر، میں نے کہا۔ اسے مبارکباد دے کہ اس کی محبت اسے پھر مل گئی۔ محبت، غالب بولا، یہ کہہ کے یقین پھر مل گیا۔ بہت کچا اور بودا، ناقابل اعتبار یقین ہے یہ بھی، پھر اٹھ جائے گا کسی کی بات پر۔ مرزا جی، انہوں نے بات ہی اس طرح کی تھی۔ میں نے کہا، تم ہوتے تو تم بھی مان جاتے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جولی کا آپریشن کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایسی کی تیسی ایسا کہنے والوں کی۔ جولی بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحت مند ہے اور اس کا آپریشن 101% کامیاب رہا، غالب نے کہا۔ ڈاکٹر بھی اس کی صحت یابی کی رفتار پر حیران تھے۔ اس نے بڑی تیزی سے ریکور کیا، 1-2 ہفتے میں وہ پھر چلنے پھرنے لگے گی۔ یہ سب انکل رضوی نے خود اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا، صبح شام اسے دیکھنے جاتے تھے۔ سارے ڈاکٹر اٹینشن رہتے تھے، نرس ہر وقت موجود، اسپیشل وارڈ میں تو پہلے ہی منتقل کر دیا گیا تھا، اور وہ تو ایسا کیس تھا کہ نہ جانے کتنے رضاکار تھے، سب بضد تھے کہ ہم سے گردہ لے لو۔ اسے دیکھنے کے لیے تو نہ جانے کتنے لوگ ہر روز آتے تھے، اسکولوں کے بچے اپنے ساتھ گلدستے لاتے تھے، چرچ کی طرف سے الگ گلدستے پہنچتے تھے، ٹیلی فون تو سارا دن آتے تھے، اخبارات میں اس کی تصویر بھی چھپتی رہی تھی، سب اپنے یار تھے جو برابر کام کر رہے تھے۔ آج مجھے بہت عرصے بعد، نہ جانے کتنی صدیوں کے بعد اتنی بڑی خوشی ملی ہے، میں نے کہا، اتنی بڑی کہ میرے دل میں اس کے لیے جگہ تنگ لگتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے سرکاری کوارٹر رکھنے والے چپراسی کو قارون کا خزانہ مل جائے جس کی کنجیاں ہی 7 اونٹوں پر لادی جاتی تھیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا سکندر۔ محسن نے بالآخر خود کو سنبھال کے اپنے آنسو خشک کیے۔
کہ کیتھرین بھی ٹھیک ہوگی، ہم سے تو انہوں نے کہا تھا کہ اسے بیٹی کے مرنے کی خبر دی گئی تو وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور اس کی حالت بہت تشویشناک بتائی تھی۔ کیتھرین کی بات اور ہے، بیٹی کے مرنے کی خبر سے اسے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا میرا دل اب بھی نہیں مانتا۔ محسن نے کہا آپ کا دل انتہائی فضول، کمزور اور جاہل ہے۔ غالب نے کہا اب اس پر اعتبار کیوں کرتے ہو؟ وہ ہمت والی عورت تھی یار۔ محسن بولا صدمہ تو ہوا ہوگا اسے، مگر اتنا نہیں۔ جب شہلا کی اور جولی کی بات غلط ہو گئی تو یہ بات بھی غلط ہوگی کہ وہ بے ہوش پڑی تھی۔ اگر وہ بے ہوش تھی اور اس کی حالت اتنی ہی خراب تھی تو وہ جاتے وقت اسے کیوں لے گئے؟ ماشاءاللہ بڑے منطقی دلائل سوچ رہے ہیں اب، غالب نے طنز کیا۔